نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت اور عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو اس بارے میں ہے کہ کیا میت پر آنسو بہانا جائز ہے یا نہیں، اور جو میت پر نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا تھا تو وہ وصیت کر کے جاتا کہ 6 مہینے تک یا سال تک یا 2 برس تک مجھے رویا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنے دنوں تک آنکھوں میں کوئی آنسو لے کر بیٹھ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا، اور نہ روئے تو لوگ کہیں گے بھائی کوئی بڑا آدمی نہیں تھا، معمولی آدمی تھا، مر گیا۔ لہٰذا 6 مہینے رو تاکہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی گزرا ہے۔ مگر اب 6 مہینے تک روئے گا کون؟ تو رونے والیاں کرائے پر لی جاتی تھیں کہ وہ 6 مہینے تک بیٹھ کر روئیں، اور وہ عورتیں ہی رکھی جاتی تھیں، اس لیے کہ آنسو بہانا انہیں آسانی سے آتا ہے۔ بس ارادہ کر کیا کیا، ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ تو رونے اور رلانے کے لیے عورتوں سے بہتر دوسرا کرایہ دار نہیں مل سکتا تھا، اس لیے عورتوں کو کرائے پر رکھتے تھے۔ اجرت بھی دی جاتی تھی اور کھانا کپڑا بھی۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھا پی رہی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی تعزیت کے لیے آیا، بس وہ فوراً گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں اور انہوں نے راں راں کر کے رونا شروع کر دیا۔ تو پہاڑ تھا، تو فلاں تھا، تو آفتاب تھا، تو چاند تھا، جو مر گیا اسے کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مریض ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کو ساتھ لیے ہوئے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ آپ علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو ان کو غشی میں یعنی بڑی سخت حالت میں پایا۔ یہ آپ علیہ السلام نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ختم ہو چکے ہیں۔ بطور مایوسی یا ظاہرین سے استغفار کے طور پر آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت ابھی ختم نہیں ہوئے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر رونا آ گیا۔ جب اور لوگوں نے آپ علیہ السلام پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے آنسوں اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا، یعنی اگر دل کے غم کی وجہ سے اور آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل جائیں اس پر تو اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس پر بندے کا اختیار نہیں اور قابو نہیں ہے۔ پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ اور ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے، اور پڑھنے اور دعا و استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف، مسلم شریف اور معارف الحدیث میں یہ بات ذکر ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ میت پر آنسو بہانا تو جائز ہے، یعنی اگر دل کے غم سے اور آنسو خود بخود آنکھوں سے نکلیں یہ تو جائز ہے، مگر میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب بھی دے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا۔ والسلام، اللہ حافظ۔